السلام علیکم ویورز، ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ انصاف کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے یاسر، اور جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا یاسر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ تو ایک بالکل پڑھی لکھی بات ہے۔ تو انصاف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ جو بھی جس کے ہاتھ میں بھی اگر کوئی چیز آتی ہے یا کسی چیز میں بھی وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھے۔ صحیح بات ہے، ہم میں سے سارے لوگ ہی کہیں نہ کہیں کسی کی نہ کسی کے ساتھ انصاف یا بے انصافی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اتھارٹیز دی ہوتی ہیں، وہ اس حساب سے وہ جج ہو رہا ہوتا ہے، اور روز قیامت والے دن اس کا وہ حساب بھی دے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اور وہ انصاف کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں یاسر۔ تو پہلے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا منا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک منا والا ہے، وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ ٹھیک ہے، وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھے۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا، اسی طرح ایک مؤمن کے لیے دوسرے مؤمن کی جان، مال، عزت، آبرو، حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ بے شک۔ پھر نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں اس بات کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی۔ جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب، عرب تو 20% ہے جن کی زبان میں نازل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے، لیکن وہ کرسچن ہے، نہیں ہدایت ملی، آج تک نہیں ملی بھی ان کی زبان میں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں۔ امام بخاری جو ہے وہ رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، آج بھی نیشا پور جگہ ہے، امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے۔ اندازہ کریں آپ، یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام کیا۔ بات کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منوا دی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن
نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں، وہ انکار کر دیں گے، عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہے کہ چلو یہ بھی ایک معنی کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ، پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے۔ تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے یہ امت بھی گواہ ہے، حاضر و ناظر نہیں، سرکار گواہ ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو، نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے، قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی۔ صحیح۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو انبیاء کرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، حق قبول کیا یا انکار کیا، اپنے علم کے ذریعے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم بے خبر تو نہیں تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے، کہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا، اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ صحیح بات۔ کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، بالکل۔ فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے، الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک غنی، یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا۔ اب اس سے بڑی کوئی نیکی ہی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا۔ ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھیں اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی، اس کے اگینسٹ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی؟ اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، یہی تیرا اجر تھا۔ اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ قرآن کا قاری کہے گا، یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدّا ذلہ دامت برکاتہم عالیہ، شیخ القرآن، ٹھیک ہے، استاذ العلماء، یا اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں، تمہاری تعریف کریں، اور دنیا میں ہو چکی، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے، شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا۔ یاسر یہ تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے انصاف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ناانصافی نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی۔ اور ویسے ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے جو ادھر مطلب دنیاوی معاملات میں جو انصاف کے معاملات ہیں، لیکن وہ بھی یاسر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہم اپنے معاملات بھی سیدھے کریں نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چونکہ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرتا، تو دنیا میں آپ نے جتنی بھی زندگی گزارنی ہے، اس میں جتنے بھی معاملے آپ کریں گے، اس میں اگر آپ بے انصافی کریں گے تو وہ آخرت کا دن بڑا سخت ہوگا اس کے لیے۔ بالکل، اب دیکھ لیں یاسر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو عالم ہیں اور بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے مطلب دور میں نیک سمجھے جاتے تھے یا حافظ سمجھے جاتے تھے، دیکھ لیں یاسر ان کو بھی اتنا سخت سوال و جواب کرنا پڑے گا، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی اعمال کر کے کوئی بندہ ایزیلی جنت میں جا سکتا ہے۔ بالکل، اصل میں نا اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں نا، اس کے ساتھ اس کے نا
احتیاطیں بھی بتائی جاتی ہیں. جیسا کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی. ریاکاری کرنا کا کیا مطلب ہے کہ آپ دکھاوا کرتے ہیں. جی جی. اور دکھاوا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بھی عبادت چاہیے نا وہ بالکل خالص چاہیے. عبادت کے علاوہ جو آپ حقوق العباد برے کرتے ہیں اس میں بھی اگر آپ نے دکھاوا کر دیا تو وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یاسر میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ انصاف کے اوپر ویڈیو تھی نا, تو ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ بالکل صحیح بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جس ملک میں یا جس قوم میں انصاف نہیں نہ ہوتا یاسر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب دیکھ لیں کہ ہمارے ادھر معاشرے میں انصاف کی بہت زیادہ کمی ہے. بالکل ایسے ہی. ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, ہمارے لوگوں کے درمیان اگر حقوق کے کوئی معاملات ہیں ان میں انصاف نہیں ہے. مطلب سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کچہریوں میں کتنے ہزاروں لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو زمین کے معاملے ہیں, طلاقوں کے معاملات ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, وہ سال ہر سال کیس چلتے رہتے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے والے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے. ظاہر ہے بلال, دیکھیں وکیل بھی اس میں شامل ہیں, جھوٹے گواہ بھی شامل ہیں, جج بھی شامل ہیں, اور ہم جیسے عام بندے بھی شامل ہیں. جی 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 جی, سب کا قصور ہے. جو کہ پیسے دے دلا کے نا کیس کو لٹکائے رکھتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہم اوور آل بالکل بے ایمان قوم بن چکے ہیں جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یاسر ہمارا معاشرہ بھی تو تباہ ہو چکا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کے قانون کے ساتھ جب یاسر ہم کھلواڑ کریں گے نا تو ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ بچے گا نہیں. بالکل. دیکھیں ابھی قرآن پاک میں کیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ جان سے بڑھ کر بلال کیا چیز قیمتی ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی دی ہوئی جان بھی قبول نہیں کی. تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنت کے حقدار ہو گئے ہیں اور اللہ کو ہم نے راضی کر لیا ہے, تو بھائی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بڑے خوب جانتا ہے. صحیح بات. وہ جانتا ہے کہ وہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لہٰذا یاسر اس سے ہمیں سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سینیریو بنتا ہے جس میں ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کرنی پڑے یا انصاف کرنا پڑے تو ہمیں انصاف کے پیمانے کو آگے رکھنا ہوگا, نہ کہ شخصیت کو دیکھ کے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, اس کے ساتھ میں چلو کوئی بات نہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دوں. ایسے والا چکر نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خود بھی انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.